نماز کے ذریعے دنیا کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، میرے چھوٹے سے گھر کا نہیں ہو سکتا؟ میرے گھر میں ٹینشن ہے، میری زندگی میں غم اور دکھ اور پریشانیاں ہیں، اللہ کی قسم مصلی بچھائیے، اس خالق کو پکاریے، اس کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھیے، آنسو پیش کیجئے، سجدے کے اندر رو رو کر اپنے رب کو پکاریے۔ دنیا کے ہر غم کا علاج اگر کسی کے پاس ہے تو صرف اللہ کے پاس۔ مجھے کل ہی ایک بھائی کا فون آیا امریکہ سے، وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا، تحدیث نعمت کے طور پہ اور اللہ خالق و مالک کی محبت اور رحمتوں کے طور پہ سنانے لگا ہوں۔ اس نے مجھے کہا شیخ میں بہت بیمار ہوں، میں نے کہا سورۃ فاتحہ پڑھا کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شفا کہا ہے، تو دنیا کا کوئی غم بھی ہو تو قرآن سب سے پہلا علاج ہے، دعا سب سے پہلا علاج ہے۔ اللہ کی قسم کل مجھے اس نے فون کر کے کہا کہ میرا خیال ہے بمشکل 1 مہینہ مسلسل یہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، بیڈ پہ پڑا ہوں ہسپتال کے اندر، اور میری کل رپورٹ ہوئی ہے اور ڈاکٹر حیران ہیں کہ آپ کے کینسر کے جراثیم سارے ختم ہو چکے ہیں۔ اس خالق کو پکاریے تو صحیح، اس سے محبت کریے تو صحیح، دعا کو اپنا سہارا بنائیے تو صحیح، کلام الہی کو پڑھیے تو صحیح، اس کے در پہ آ کے جھکیے تو صحیح، یہاں اپنے غموں کا علاج تلاش کرو۔ اور اللہ کی قسم اگر رب کے در پہ کوئی آگے غموں کا علاج تلاش نہیں کرتا تو دنیا کے کسی معاملے میں بھی اسے سکون نہیں مل سکتا۔ نماز دکھوں کا مداوا ہے، نماز ادا کرنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 3124 سنیے، پیارے حبیب فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اور ہمیں نماز پر ہی دنیا کے سارے کام یاد آتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے کہیں یہ نہ ہو کہ خالق انسان کو دھتکار دے۔ جو مستقل فجر کی نماز کا تارک ہے وہ اپنے ایمان کو ٹٹولے، کہیں اللہ اس سے ایسا ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اسے توفیق ہی نہیں دیتا کہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکے، اسے توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ خالق کے سامنے سر سجدے میں رکھ سکے۔ ایمان ہے تو پیارے حبیب فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے بنائی ہے تو اس نماز میں۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں رات کو قیام کرو، رات کو تہجد پڑھو۔